فرمایا عبدالحنان میں نے اپنے بندوں کے ہاتھوں سے قبر کے اوپر تحریر کروا دی کہ 1970 کے اندر پیدا ہوا، 2023 کے اندر فوت ہوا، 30 سال یہ 23 سال یہ 53 سال، اس کو کہہ دو کتنا بڑا بے وقوف ہے، ہم نے دنیا کی زندگی میں سے 50 سال مہلت دی، 53 سال مہلت دی، کتنا بدبخت نکلا کہ 53 سال کی مہلت کے اندر میں اللہ کو راضی کر کے کوئی نہیں آیا ہے، گوارا نا۔ اس سے جان چھڑانے والا اس کا بیٹا، اس سے جان چھڑانے والا اس کا بھائی ہے، اس سے جان چھڑانے والا اس کے رشتہ دار ہے۔ انہوں نے جان چھڑانے میں اتنی جلدی کی، جب یہ مرا کسی نے جنازے کا تعین نہ کیا کتنے بجے جنازہ ہوگا، مسجدوں کے اندر اعلان کر دیا ہائی الرٹ ہو جائے، سارے دکان پر نہ جانا، رشتہ داروں کے نہ جانا، شادی بیاہ میں نہ جانا، خاندان والوں سارے کے سارے گجر خان میں رہنا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ابا کا انتقال ہو گیا، جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، ابا جان کو گھر سے اٹھانے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے خبردار کوئی رشتہ دار، غیر رشتہ دار، کوئی سجن، کوئی یار شہر سے باہر نہ جائے تاکہ ابا کو ابا جان کو قبرستان پہنچانے میں ہمیں دقت نہ حاصل ہو جائے۔ سارے راہ تیار ہو، پھر اگلا اعلان ہوگا، حضرات آپ آ جاؤ۔ یہ اعلان کون کروائے گا؟ تایا جان پرچیاں بنا بنا کے دے گا، بیٹا پرچیاں بنا بنا کے دے گا، اندر سے اماں جان سے مشورہ ہوا، بہنوں سے فون کر کے پوچھا جائے گا، ماسی خالہ سے فون کر کے پوچھا جائے گا کس وقت پہنچ رہی ہو، 2 بجے تو جنازے کا ٹائم 2:30 بجے رکھا جائے گا۔ پھر دوجر خان کے مسجد میں اعلان ہوگا، سارے نمازیوں سن لو، تاجروں سن لو، سارے زندگی گزارنے والے سن لو، ہمارے گھر کا پتہ یہ ہے، جو ہمارے گھر کا والی تھا، ساری زندگی جس نے پاپڑ بیل بیل کے ہماری زندگی کا سہارا بنایا، ہمارے معاش ہماری روٹی کا انتظام کیا، اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ کمانے کے قابل نہ رہا، بیٹا کہنے کے قابل نہ رہا، بیوی کہنے کے قابل نہ رہا، اب سارے کے سارے آؤ، اللہ اکبر، ہم فارغ کوئی نہیں، مال اتنا چھوڑ کے گیا، اسے نہلانا بھی تم نے، کفن پہنانا بھی تم نے، نہلانے میں کفن پہنانے میں کوئی بیٹا شامل نہ ہوگا، ہماری معذرت ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی وکیل بنا، کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر بنا، میرے عزیز اور رب اکبر کی قسم ہے، سارے دنیا کے عہدیداران بن گئے لیکن کوئی باپ کو غسل دینے والا نہ بنا۔ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے، مسجد کے مولوی صاحب آپ آ جاؤ، ابا جان 500 روپے کی رسید کٹایا کرتے تھے، آؤ آ کے حق ادا کر جاؤ۔ مولوی صاحب اب آپ نے استنجا اس کا کرانا، پاکی سے نہ پاکی کی طرف لے کے آنا ہے، وضو آپ نے کرانا نہلانا اس کو، کفن آپ نے پہنانا ہے۔ مولوی صاحب نہیں آپ نے آج کہیں نہیں جانا، جنازہ بھی آپ نے پڑھانا، قبر میں آپ نے اتارنا، دفنانے کے بعد ابا جان کی قبر پہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھ کے سنانی ہے۔ مولوی صاحب ہمیں پیسے گننے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں ڈالر پاؤنڈ سے فرصت کوئی نہیں، ابا 50 سال بعد رہا، مولوی صاحب ہمیں پیسے سنبھالنے دو، ابا جانے یا مسجد کا مولوی جانے، مجھے نہیں پتا مولوی نے جو جنازہ پڑھایا پتہ نہیں دل سے پڑھایا یا اوپر سے پڑھایا، پتہ نہیں روزے کی حالت میں گرمی میں کیسے پڑھایا، یہ فرائض بیٹا سر انجام دیتا، باپ کی آنکھیں بند ہونے سے لے کر، منہ بند ہونے سے لے کر، باپ کو کلمہ پڑھانے سے لے کر، باپ کو قبرستان لے جانے تک سارے کے سارے کام بیٹا کرتا، باپ کو قبر میں اتارنے کے بعد کہتا اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب تو جانے تیرا بندہ جانے، ایک آنسو دائیں آنکھ سے نکالتا، ایک آنسو بائیں آنکھ سے نکالتا، تیرا رخسار تر ہونے سے پہلے تیرے آنسوؤں کی برکت سے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تیرے باپ کو قبر سے اٹھا کے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیتا۔ یہ ذمہ داری میں نے قبول نہیں کی بھائی۔ قبرستان کے اوپر میرے عزیزوں، قبروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آخری، کیا بھائی زور سے کیا لکھا ہوتا ہے؟ آخری، پکے رہنا اس بات پہ، ہم لکھواتے ہیں نا، اگلی بات کو ناراض نہ ہونا، مال کوئی اڑا کے نہ لے جائے، دوستوں کو کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر، قبرستان میں قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کر رہے سارے کھانا کھا کے جانا، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ ابا قبر میں چگاڑے مار مار کے کہتا اے بدبخت ہو جو 4 گھنٹے سے بھوکے رہے، ان کی روٹی کی تمہیں خبر ہو گئی، جس کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اس کا بھی تو خیال کرو، انہیں روٹی گھر سے نہ ملی ہوٹل سے مل جائے گی۔ اے میرے بچے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ کے اتنا رو کے دکھاؤ کہ سامنے کھڑے ہونے والے فرشتوں کو میرے اوپر ترس آ جائے۔
یہ ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ ابھی آپ کی زبان سے کیا نکلا تھا؟ آخری جنت ہے، آپ نے میں نے قبر میں رہنا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، تو پھر قبر آخری آرام گاہ تو نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، اس دنیا نے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے دیا، قبر میں چھوڑ کے آگے ابا جان دروازے پہ لکھ دیا آخری آرام گاہ۔ یہ تو مرنے والے کو قبر میں جا کے پتہ لگا یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آخری انتظار گاہ ہے۔ ایسا بڑا دھوکہ یہ دنیا نے جو دیا۔ ماں کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی، بیوی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی، بھائی کو دھوکہ دینے میں دیر نہیں کی۔ آخری آرام گاہ، مٹی کا گھر آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم، یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے محل جنت کا نام آخری آرام گاہ ہے کوئی انتظام؟ آپ کو اپنی نمازوں کا پتہ، مجھے اپنی نمازوں کا پتہ، آپ کو اپنے کردار کا پتہ، مجھے اپنے کردار کا نہ پتہ۔ شکر کرو اس مالک کائنات کا، بازار میں مارکیٹ کے اندر چاہے جتنا بھی تعلق والا ہو، 5000 کے نوٹ کے اوپر 2-3 لکیریں پینسل کی ہو، یا کوئی نہ پٹا ہو، 4 مرتبہ دیکھے گا، کہے گا حاجی صاحب کوئی بات نہیں میں رکھ تو لیتا ہوں، اگر نہ چلا واپس کروں گا۔ جب فلانی دکان سے پوچھ گیا ٹھیک ہے، اس کے پاس مشین لے کے جا ٹھیک ہے۔ اگر ایک داغ 5000 کے نوٹ کو لگ جائے، دکاندار قبول نہیں کرتا، یہ دامن کتنا کردار کا داغدار ہے۔ پھر بھی اس مالک کی کریمی پہ قربان جاؤں، اپنے گھر میں بلا کر باوضو بٹھا کر اللہ نے ہمارے کیسے داغدار دامن کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے۔ کبھی ہاتھ اٹھایا اللہ کے آگے؟ یا اللہ وہ جمعہ پڑھا اور وہ بھاگ گئے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، بالوں کے سٹائل ٹھیک ہو رہے ہیں، کپڑے ٹھیک ہو رہے ہیں، پنکھا تلاش کر رہے ہیں، ایسی کی جالی تلاش کر رہے ہیں، نیت باندھیں گے، ایسے کھڑے ہوں گے ساتھ والے کو جگہ کوئی نہیں ملے گی، سجدہ کریں گے، ہاتھ سے نماز کی حالت میں صاف کر رہے ہیں، اور میرے عزیزو جیسے سلام السلام علیکم السلام علیکم، لوگوں نے پورا سلام نہ پھرا، وہ مسجد کے دروازے تک چلا گیا اور یوں کر کے 1 to 5 کی کک ماری، گھوں کر کے چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے اسے بلا کے لاؤ، اسے کوئی موبائل دکھا رہا ہے، کبھی موٹر سائیکل کی گھونگو دکھا رہا ہے، کبھی گھڑیاں دکھا رہا ہے، اس بدبخت سے پوچھ نماز پڑھ کے مجھے راضی کرنے آیا تھا یا اپنے کپڑوں اپنے موبائل کی مجھے دھوس دکھانے کے لیے آیا تھا؟ نکل باہر یہاں سے، خبردار، فرشتے نو انٹری لکھو دروازے پر، آج کے بعد میرے گھر میں اس کا داخلہ بند ہے، نہیں گھسنے دوں گا اسے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آئے اور بغیر پرواہ کیے کھڑے ہو جائے؟ آج 400 آدمی 500 آدمی جمعے کی نماز میں کس طرح ویل ڈریس ہو کے آیا، میں تہمت پہن کے، سنت عمل ہے، کپڑے پرانے سے پہن کے بیٹھتا، شیخ صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب نے کپڑے نہیں بدلے، نہ ہے کوئی نہیں، اور میرے پیارو اللہ اکبر، میں اتنے سے مجمع کے اندر ایسا صاف ستھرا پہن کے بیٹھ کے آیا۔ بتاؤ میرے عزیزو، ہر نماز میں کس کے آگے کھڑے ہوتے ہو؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، سورج چاند ستاروں پہ قبضہ اس کا، جنت جہنم اس کے قبضے میں، مورتیں صورتیں ساری اس کے قبضے میں، بیماریاں اس کے قبضے میں، شفا اس کے قبضے میں، موسم اس کے قبضے میں، پھر بھی خیال نہیں آ رہا۔ اور میرے عزیزو 17 رکعتیں عشاء کی ہو جائیں، 7 مغرب کی ہو جائیں، 8 عصر کی ہو جائیں، 12 ظہر کی ہو جائیں، 4 فجر کی ہو جائیں، اس کے بعد اس کے علاوہ نوافل ہے، ایک نماز میں بھی یہ خیال نہیں آیا، بتاؤ میں کس کے آگے کھڑا ہو گیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا پتہ لگ جائے اے میرا بندہ تو کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور کون تجھ سے باتیں کر رہا ہے اور کون تیرا کلام سن رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے بعد بھی قیامت آ جائے، بندہ تیرا سلام پھیرنے کو دل نہ کرے۔ اللہ کریم ہمیں عربی سے لگا عطا فرمائے۔ عربی میں میرے عزیزو کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہو، فرمایا عبد الحنان تعال ادھر تشریف لائیے، یہ ادب کا مقام ہے، تعال ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں۔ باپ بیٹے کو کہتے ہیں یا محمد یا حارث تعال ادھر آ اور میرے پاس آ۔ جب بیٹا 4-5 مرتبہ بات سنی انسنی کرتا ہے تو کہتا ہے ہائی، سنا نہیں ادھر آؤ، ہائی، یہ عربی میں غصے کا لفظ ہے بلانے کا، ہائی ادھر آ، سنا نہیں۔ اللہ بھی میرے عزیزو
ہر اذان میں 4 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. سنا نہیں؟ ادھر آ، دکان چھوڑ، کاروبار چھوڑ، بیوی بچوں کو چھوڑ، رشتہ دار کو چھوڑ. حی، تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظہما وهو العلی العظیم. تجھے پتہ نہیں تجھے کون بلا؟ حی، ادھر آ، او میرا بندہ، اس وقت تجھے تیرا تیرا حی علی الفلاح، آ جا بھلائی کی طرف. اگر دکان میں بھلائی ہوتی تیرا اللہ تجھے نہ اٹھاتا، نوکری میں بھلائی ہوتی اللہ تجھے نہ اٹھاتا. الصلاۃ خیر من النوم، اگر سونے کے اندر بھلائی ہوتی تو اللہ کمبل سے تجھے باہر نہ نکلنے کا حکم دیتا. اے میرا بندہ، کوئی تو وجہ ہے گرم بستروں کو چھوڑ کر، گرم بستروں کو چھوڑ کر، لاکھوں روپے کی انکم کو چھوڑ کر، اپنے عہدوں کو چھوڑ کر، اے میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. اس وقت تو مجھے دکان پر اچھا نہیں لگتا، اے بندے جب میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اس وقت تو مجھے سارے جہان سے اچھا لگتا ہے. اے میرے بندے بتا، میں تجھے بلاتا ہوں، یار کے بلانے پر بسم اللہ دوڑ کے جاتا ہے. میں اللہ تجھے 75 نہیں 77 مرتبہ ہر اذان میں اللہ اکبر کہہ کے بلاتا ہوں. اے میرا بندہ بتا، تو میرے بلاوے پہ کیوں نہیں آتا؟ مالکم لا ترجون للہ وقارا، پھر تجھے ماننا پڑے گا. اے میرا بندہ، میں نے تو رب ہونے کا حق ادا کر دیا، تو نے میرا بندہ ہونے کا حق نہیں ادا کیا ہے. کون سی کمی ہے تیرے میرے گھر کے اندر؟ کون سی کمی ہے آپ کے میرے کریکٹر کے اندر؟ میرے عزیزوں، آپ کو مجھے پتا، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، ان ہاتھوں نے، ان آنکھوں نے، اس چہرے نے کیا کیا نہیں کیا. رب اکبر کی قسم ہے، اگر یہ کرتوت اللہ ماتھے پہ لکھ دیتے، اللہ لباس پہ لکھ دیتے، اللہ ہونٹوں پہ لکھ دیتے، کہاں کا ہونٹ لگا کے آیا، کس کس کے ساتھ جمع جوڑی کر کے آیا، آنکھوں پہ کیا کیا دیکھ کے آیا. رب اکبر کی قسم ہے، کہاں تجھے دنیا منہ لگاتی، تجھے گجر خان کے اندر لوگ سنسار کرتے، گجر خان کے اندر پردے ڈالتے. جو تو رات کے اندھیرے میں آیا، جو کیا کیا، اس اندھیرے میں بھی اللہ نے تیرے پہ پردہ ڈالا اور اتنا بڑا گناہگار ہوا. اللہ نے اپنی شان کریمی کا معاملہ فرمایا. صبح اپنے گھر سے باہر نکلا، تجھے کسی نے لعنت اللہ نہیں کہا بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا. کرتوت تو وہ کر کے آیا کہ لعنت بھی تیرے اوپر برستی ہوئی شرما آ جائے، لیکن اللہ نے تیرے پہ کرم فرمایا. اے ظالمہ، جب خدا تیرا اتنا خیال کرتا ہے، پھر اذان کا وقت ہے، نماز کا ہے، تو خدا کے آگے سجدہ کرنے میں کیوں خیال نہیں کرتا ہے؟ میں چاہتا تیرا پیٹ پتوں سے بھر دیتا. بتا، صبح کے ناشتے کی ڈشیں اور دوپہر کے کھانے کے لوازمات اور رات کے کھانے کے لوازمات اور سالن روٹی کافی تھی. میں نے سویٹ ڈش تیرے ساتھ رکھ دی، چاول تیرے ساتھ رکھ دیے. بندے تو نے مانگے تو نہیں تھے، میں نے چٹنیوں کے انبار لگا دیے، میں نے سلاد کے انبار لگا دیے. اے میرا بندہ، مجھے کوئی ایسی مشین دکھا، کپڑا کل کپڑے والی الماری میں کپڑے ہی آئیں گے، وہاں گندم رکھے گا، لوگ پاگل کہیں گے. گندم والے برتن کے اندر گندم آئے گی، کپڑے رکھے گا، لوگ پاگل کہیں گے. اے میرا بندہ، اس مشینری کے بارے میں کیوں خیال نہیں کرتا؟ اتنا سا تیرا معدہ ہے، لکڑی تو کھا جائے، کشتے تو کھا جائے، سونا تو کھا جائے، دالیں تو کھا جائے، گوشت کسی قسم کا نہ چھوڑے. اے میرا بندہ، پراٹھے تو کھا جائے، روٹی تو کھا جائے. میں نے اندر ایسی ایک میں نے مشینری فٹ کر رکھی ہے، اندر ایسا میں نے چاپر لگا رکھا ہے جو میرے ایک کمر کو سنتا ہے، میری انگلی کے اشارے کو دیکھتا ہے، سارے کا سارا قیمہ بنا کر فاسد بنا دیتا ہے. اچھی اچھی غذا خون بنا کے رگوں میں دوڑا دیتا ہے، فاسد مادوں کو معدوں میں بھیج دیتا ہے، پیشاب کو، گندے قطروں کو گندی جگہ بھیج دیتا ہے، پیشاب کو مسانے میں بھیج دیتا ہے. مجھے کائنات کے اندر کوئی ایسا سائنسدان، کوئی کائنات کے اندر ایسا ڈاکٹر دکھا جو ایسی کاراگری سے نہیں کرتا ہو. اگر نہیں دکھا سکتا تو تجھے پھر ماننا پڑے گا اور مان کے زبان سے اقرار کرنا پڑے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرا بندہ بتا، دل کے اجالے رات کے اندھیرے کی میری کون کون سی نعمتوں کو تو جھٹلائے گا؟ اے کرامو، بیوی کی ڈیمانڈ پوری نہ کرے کہ چل چل، تیرے جیسے شوہر بہت مل جائیں گے.
بیٹے کی ڈیمانڈ پوری نہ کرو، بیٹا کہتا ہے ابا جان ایکسکیوز می آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجئے، ابو جان آپ مجھے پریشان نہ کیا کریں، جب آپ آتے ہو آپ کا چہرہ دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے۔ یہ آج کی نسل کا نوجوان کہہ رہا ہے او میرے بچوں اپنے گھر کے گلچھل کو بچاؤ ورنہ 20 سال کے بعد تمہاری اولاد تمہیں گھر میں بھی گھسنے نہیں دے گی۔ گھر کے اندر باہر کے اندر کسی کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو اور لوگوں تیری طرف دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اس کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ تھی۔ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آئے گا، 29 یا 30 بندے تُنے روزے رکھنے ہیں، تراویح میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن سننا ہے۔ اے میرے بندے مال ہے، میرا حصہ مجھے دینا ہے، اپنا حصہ تُنے لینا ہے۔ جب میرے دین متین کی سربلندی کی باری آئے، اے میرا بندہ تُنے پیٹ نہیں دکھانی، صدیق جیسا ہے سار دکھانا ہے۔ ابھی نعت خان نعت پڑھ رہے تھے، یہاں سے دیوانہ صدیق کی صداقت پر شان صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ صحابہ کون تھے؟ ایسی دنیا کے اندر کردار دکھا کے چلے گئے کہ عرش والے نے بھی قرآن میں اعلان کر دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب 2 نمبری نہیں چلے گی، میرے دربار میں کردار پیش کرنا پڑے گا۔ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، سارے صحابہ کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ محمد تیرے یاروں نے پتے چبا چبا کے میرا دین پھیلایا، کپڑے اتروا کر، چمڑے اتروا کر اپنے بچوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھائے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر دین اتنا آسان ہوتا کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا کے میدان میں جانے کی؟